ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثناء کے بعد نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کو دین اسلام کے سچے اور سچے کھرے عقائد کی طرف گامزن کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت اس راستے میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، امت مسلمہ کو پھر سے عروج عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے یہ امت مسلمہ زبو حالی کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ہدایت کا معیار دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پوشیدہ ہے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا زوال پھر سے عروج میں بدل جائے، یہ پستی پھر سے بلندی میں بدل جائے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا اس معاشرے میں، اس زندگی میں یہ رویہ دین اسلام کے ساتھ اجنبی لوگوں جیسا رہا، اپنے آپ کو میدان عمل میں ہم نے نہ اتارا، تو دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ شروع سے لے کر آخری سانس تک ہر عاقل شخص پر ضروری ہے اپنے تمام معاملات میں دین اسلام کی تعلیمات کو مقدم رکھے۔ وہ کوئی اپنے خاندان کا کوئی شخص ہو، وہ کوئی مذہبی پیشوا ہو، منبر و محراب پر بیٹھنے والا ہو، دنیا کی مسندوں پر بیٹھنے والا ہو، کوئی بھی شخص ہے، اس کے ساتھ تعلق اس صورت میں قائم کریں کہ وہ دین اسلام کے ساتھ کتنا وفادار ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، اچھے اور برے دوست کی مثال بیان فرمائی، اچھے دوست کی 3 صفتیں بیان فرمائیں، جبکہ جو برا انسان ہے اس کی 2 صفتیں بیان فرمائیں۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اور برے دوست کی مثال یہ ہے، اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے، ایک شخص نے کستوری کا ایک بنڈل کہہ لیں، ٹوکرا کہہ لیں، اس نے اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ ایک خوشبودار شخص کے ساتھ اگر آپ تعلق قائم کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اچھے دوست کی مثال دیکھیں، فرمایا یا تو وہ بندہ خود تمہیں خوشبو دے دے گا، دوست کو تحفے تحائف دیتے رہتے ہیں، یا تو وہ بندہ خوشبو خود تمہیں دے دے گا، تمہارا کردار بھی خوشبودار ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو بعد میں دوست جس نے بنایا وہ اس بندے سے خوشبو کو خرید لے گا،
خوشبو کو خرید لے پھر بھی اس کا کردار خوشبودار ہو جائے گا۔ تیسری چیز نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ اس بندے کو وہ بندہ خوشبو نہ دے، دوسری چیز کہ یہ بندہ خرید بھی نہ سکے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کم از کم یہ تو ضرور ہو جائے گا کہ خوشبودار شخص کے ساتھ ملے گا تو اس کی خوشبو کو سونگھ ضرور لے گا، انسان بدبو سے بچ جائے گا۔ جبکہ برے شخص کی مثال نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس کی مثال ایک لوہار کی بھٹی کی طرح ہے جس میں وہ لوہا گرم کرتا ہے، اس سے چنگاریاں اڑتی رہتی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برا شخص اس کی طرح ہے کہ یا تو وہ چنگاریاں اڑ کر اس کے لباس کو جلا دیں گی، یا دوسری چیز، اب زہر چنگاریاں تحفے میں تو دی نہیں جاتی جس طرح خوشبو تحفے میں دی جاتی ہے، فرمایا یا تو وہ چنگاریاں اڑ کے اس کے لباس کو جلا دیں گی، یا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی بدبو یہ بندہ ضرور محسوس کرے گا۔ اب اچھے اور برے دوست کی مثال واضح ہو گئی۔ اگر ہمارا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو پہلی صورت، اگر تو وہ خود کامل ہے، کامل پیر ہے، کامل پیشوا ہے، تو ہمارا کردار خود بخود ہی صاف ہو جائے گا، وہ باطن کی صفائی اور طہارت خود بخود ہمیں عطا فرما دے گا۔ اگر اس کا کردار خود صاف ہے، دنیا کے سامنے کچھ اور نجی محفلوں میں کچھ اور نہ ہو، جو ظاہر ہے وہی باطن ہو، اس لیے امام ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنہوں نے برے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، ہم تو علی اعلان کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق غازی ممتاز حسین قادری کے ساتھ ہے، ہم تو علی اعلان کہتے ہیں ہم امیر المجاہدین کے ساتھ ہیں، ہر میدان میں ساتھ ہیں، ہر مشن میں ساتھ ہیں اس تحریک کے۔ امام ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے برے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، کل قیامت کے دن ہوگا تو وہ گھٹنوں کے بل اٹھیں گے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے، پھر وہ لوگ جو خود برے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے برے کے ساتھ تعلقات قائم کیے، امام ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ جس طرح کتے ایک دوسرے کو کاٹتے اور نوچتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا ان کا حال اسی طرح ہوگا۔ جنہوں نے برے شیطانوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، برے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے دنیا کے مال و دولت کے عوض، اس لیے حضرت سیدنا وہ علماء جو حق بیان نہیں کرتے، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ وہ علماء، وہ لوگ جنہوں نے سیاسی مسلطوں کو اپنے سامنے رکھا، سیاسی احکامات کو اپنے سامنے رکھا اور دین اسلام کی تبلیغ نہ کی، ان کے لیے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ علماء جنہوں نے سیاست کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کیے لیکن انہوں نے کلمہ حق کو بلند نہ کیا۔ سیاست تو انبیاء کرام کی سنت ہے، لیکن جو سیاست آج بنا دی گئی اس کا دین اسلام کی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے دین میں خیانت کرنے والے علماء، اے ظالم علماء، اے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سیاست دانوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ نہ کرنے والے علماء، ان کے لیے آپ فرماتے تھے کہ اے اللہ ان دین میں خیانت کرنے والوں کی شوکت کو توڑ دے۔ ان دین میں خیانت کرنے والے علماء جو کلمہ حق بلند نہیں کرتے، امت کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کرتے، دین اسلام کے عقائد کی صحیح معنوں میں وضاحت نہیں کرتے، اے اللہ ان علماء کی شوکت کو توڑ دے، ان کی کمر کو توڑ دے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک فرما دے۔ ہمارا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کوئی مذہبی پیشوا ہے، خطیب ہے، پیر ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس شخص کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھے جس کا ظاہر بھی کھلی کتاب کی طرح ہے، جس کا باطن بھی کھلی کتاب کی طرح روشن ہے۔ یہ نہیں جو باطن میں کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے،
علماء پر تان نہ کریں کہ عالم دین برا ہے، عالم دین کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات ایک چور چوری کرنے والا علماء کا لباس پہن لیتا ہے، عالم دین کبھی چور نہیں ہوتا۔ بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتا ہے، عالم دین کبھی بھی خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خیانت کرنے والا شخص دین اسلام جیسے لوگوں کا لباس پہن لیتا ہے۔ ہمیشہ غلط کو غلط کہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ دین کے علماء پر تان شروع کر دیں۔ اچھی مخلوق بھی علماء ہیں، بری مخلوق بھی علماء ہیں، لیکن وہ علماء سوء ہیں، برے علماء جنہوں نے دنیا کے مالوں کے عوض اپنے دین اسلام کو فروخت کر دیا۔ اس لیے ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک بیان کیا تھا کہ ہر شخص کو پیر اور پیشوا نہ بنا لیں۔ اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ ہر شخص کو پیر نہ بنا لیں، پیر کا بیٹا کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا، پیر کا بیٹا کبھی بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ پیر بن جائے۔ اکابرین تھے، اس چیز نے امت مسلمہ کے دین کا بہت بیڑا غرق کیا ہے۔ ایک سیدھے سادے لوگوں کو نہیں پتا۔ یہ دیکھیں حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ولی ہونے میں تو کسی مکتبہ فکر کو شک ہی نہیں ہے کہ وہ ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن ان کے اللہ کے نیک بندے ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قیامت تک جو نسل چلے گی وہ سارے کے سارے ولی ہوں گے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قیامت تک یہ جو سلسلہ نسب چلنا ہے وہ سارے کے سارے ولی ہوں گے۔ اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پیری کی مسند پر بیٹھنے کے لیے، سجادہ طریقت اس مسند پر بیٹھنے کے لیے 12 چیزیں ہونا ضروری ہیں، جو ہم نے پہلے بیان کر دی ہیں کہ اللہ کی 2 صفتیں ستار اور غفار، ان 2 صفتوں کا مظہر بن کے دکھائے کہ اس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں، اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صفتیں شفیق اور رفیق اس بندے میں پائی جائیں، ان 2 صفتوں کا مظہر بن کے امت مسلمہ کے سامنے مقتدا اور رہنما کے طور پر پیش ہو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صفتیں صادق اور متصدق، دین اسلام کے ہر معاملے میں تصدیق کرنے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا، ان 2 صفتوں کا مظہر بن کے امت کے سامنے پیش ہو۔ فاروق اعظم کی 2 صفتیں ہر بھلائی کے کام کا حکم دینے والا، ہر برائی سے منع کرنے والا امت کے سامنے بن کر پیش ہو۔ اور شرابیں پینے والے کبھی پیر نہیں ہو سکتے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ جو پیر اپنے مریدوں کو شراب سے منع نہ کرے وہ کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا۔ جو پیر مریدوں کی جیبوں پر نظر رکھے وہ کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں یاد رکھ لیں، آپ کے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے دین اسلام کی حفاظت کریں گی کہ جو بندہ اپنے مریدوں کے مال و دولت پر نظر رکھے وہ بندہ کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا۔ میں کامل پیر کے الفاظ ہی نہیں بولتا، وہ بندہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تصوف کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہر دوسرا بندہ اٹھ کے پیر ہونے کا دعویٰ کر دے۔ میں اللہ کے فضل سے جس پیر کا مرید ہوں نا، میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھی ہے، میں نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تڑپتے دیکھا ہے، میں نے بچوں کی طرح ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے نبی علیہ السلام کی محبت میں۔ جب حدیث مبارکہ عبارت میں خود پڑھتا تھا، بخاری مسلم کی عبارت میں نے خود پڑھی ہے ساری، میں نے ان کو بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا ہے نبی علیہ السلام کی محبت میں۔ ایسے پیر جو توکل علی اللہ کا درس دیں، برائیوں سے منع کریں۔ ہمارے پیر صاحب نے ہمیں غلط کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ میں اپنے پیر صاحب کی ضمانت دے سکتا ہوں، ہر معاشرے میں پائے جانے والے پیر کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ تصوف کیا ہے؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے
نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تو تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے، ہر لحاظ سے تعلق ہے ہمارا، لیکن جو مخلوق اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ہر ایسا رشتہ جو اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کر دے، جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے، ہر دوسرا بندہ تصوف کی تعریف بھی نہ کرے، ہر دوسرا بندہ پیر ہونے کا دعویٰ بھی نہ کرے، یہ جتنی اس طرح کی بوری والی یا لوری والی سرکاریں ہیں، ہمارا ان سرکاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مریدوں کی صحیح معنوں میں رہنمائی نہ کرے، ہمارا ان سرکاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی جاہل اور غافل شخص اہل سنت کے کسی عقیدے کی ترجمانی نہ کرے۔ اہل سنت مضبوط بنیادوں پر قائم ایک کھڑی عمارت کا نام ہے۔ اہل سنت، دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو اہل سنت کو دلائل کے میدان میں شکست دے سکے۔ ہمارا مسلک سچا، سچا اور کھری بنیادوں والا مسلک ہے۔ کوئی جاہل شخص ہمیں دین اسلام کی ترجمانی کی وضاحت نہ کرے، ہم اپنے مسلک کو خود جانتے ہیں۔ کوئی جاہل شخص ہمارے عقائد کی، ہمارے معمولات اہل سنت کی وضاحت نہ کرے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر مخلوق سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دے، دنیا کے مال و دولت کی طرف توجہ نہ کرے۔ ایک پیر ہے، اس کے سامنے امیر مرید آتا ہے تو اس کو سینے سے لگا لے، غریب آتا ہے تو اس کو دور بٹھا دے۔ ایسا شخص کبھی بھی کامل نہیں، ایسا شخص پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تصوف ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک بزرگ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اللہ کی رضا پہ چھوڑ دے، جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز پر عمل کرے، جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے باز رہے۔ یہ شرابی لوگ ہمارے مقتدا اور پیشوا نہیں ہو سکتے۔ جس بندے کو 5 نمازوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ امت کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ جو بندہ خود نماز نہیں پڑھتا، کھانا ادھر کھاتا ہے، نماز مدینہ شریف میں پڑھتا ہے، ایسے لوگوں سے بچ جائیں آپ لوگ۔ ایسے لوگوں سے لا تعلق ہو جائیں، بے فکر ہو کے لا تعلق ہو جائیں، اور ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ تصوف کی معراج یہ ہے، تصوف یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعب الایمان میں روایت موجود ہے، قوت القلوب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح صبح اٹھے نا، نبی علیہ السلام سے ملے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حارثہ صبح کیسے کی؟ صبح میں ملے یا دن کے کسی حصے میں ملے؟ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، آج تو نے صبح کیسے کی؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اصبحت مؤمنا حقا، میں نے سچا سچا مومن ہو کر صبح کی ہے، پکا مومن ہو کر صبح کی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حارثہ انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا کہہ رہے ہو، پکا سچا سچا مومن ہو کر صبح کی ہے، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے سچا سچا اور مومن ہو کر صبح کی ہے۔ اب ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حارثہ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تصوف ہے اصل۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، میرا دل اس سے بیزار ہو چکا ہے، بری ہو چکا ہے، خالی ہو چکا ہے، کہ دنیا میں جو کچھ بھی چیزیں موجود ہیں، میرے دل میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مطلب میں نے اپنا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کر لیا ہے۔ یہ تصوف ہے۔ دنیا وما فیہا، جو کچھ اس میں موجود ہے، میرے سامنے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دنیا آنی جانی شے ہے، آج میرے پاس ہے تو کل آپ کے پاس ہے، یہی حساب ہے دنیا کا۔ تو یہ دنیا کی حقیقت میرے پاس ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ساری رات جا کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں۔ یہ تصوف ہے
یہ امت کے اصل پیر اور پیشوا اور مقتدا ہیں۔ اور فرمایا میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں۔ جس پیر کو 5 نمازوں کی فکر نہیں ہے وہ کیسے رہنمائی کر سکتا ہے؟ ساری رات جا کر گزارتا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں، مطلب میں اپنے سامنے اس طرح کی کیفیتیں رکھتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جنتی لوگ جنت میں جا چکے ہیں اور خوشیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، دوزخی لوگ دوزخ میں جا چکے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے، مصیبتوں کی وجہ سے چلا رہے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں الفاظ ہیں، عرفت فلزم، اے حارثہ تو نے عرفان الہی کی دولت کو پا لیا ہے، اب تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے، فلزم اس منصب کو، اس چیز کو، جو عمل تو کر رہا ہے ہمیشہ اسی کو لازم کر لے۔ 5 نمازوں کی پابندی کرے، دن میں روزہ رکھے، رات کو شب بیداری کرے، پھر جا کے وہ کامل پیر بنتا ہے۔ ان چیزوں کو لازم کر لے، پھر نتیجہ کیا نکل؟ نبی علیہ السلام نے یہ 2 دفعہ ارشاد فرمائے، اے حارثہ اس کو لازم کر لے، اس کو لازم کر لے کہ تیرے سامنے یہ معاملات اسی طرح ہوتے رہے۔ پھر تصوف کی معراج دیکھیں، جب بندہ اس طرح کا بندہ بن جائے، اپنے کردار کو اس طرح کا رکھے، اس طرح کامل پیر بن کر سامنے آئے، پھر ان کی معراج کیا ہوتی ہے؟ غزوہ احد میں جہاد کا اعلان ہوا نا، تو یہ صحابی رسول حارثہ بن نعمان جلدی سے نکلے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں سب سے پہلے یہی شہید ہوئے۔ بہرحال پہلے شہید ہوئے ہوں یا بعد میں شہید ہوئے ہوں، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کی والدہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بیٹے شہید ہو گئے، آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں؟ مطلب حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں، اگر تو وہ جنتی ہیں تو میں ان کی یاد میں پھر رونا بند کر دوں، پتہ ہے بیٹا پکا جنتی ہے، تو اب اس کے لیے کیا رونا ہے؟ اس سے بڑی اور کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ دوزخی ہیں تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک میری سانس قائم ہے میں ان کے لیے غم کا اظہار کرتی رہوں، ان کے لیے روتی رہوں۔ تصوف کی معراج دیکھیں، اچھوں کے ساتھ نسبت بڑی چیز ہے جو ادنا کو بھی اعلیٰ بڑھا دیتی ہے۔ صحابہ کرام میں تو کوئی ادنا ہے ہی نہیں، سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، سارے ہمارے ہدایت کے راستے کے پیشوا ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے حارثہ کی ماں، اللہ کی جنت ایک نہیں ہے۔ انہوں نے تو پوچھا تھا نا جنتی ہیں تو دوزخی ہیں، اس سے غیب کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حارثہ کی ماں، اللہ کی جنت ایک نہیں ہے، اللہ کی کئی جنتیں ہیں، جو سب سے فضیلت زیادہ شان والا مقام ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حارثہ کی ماں خوش ہو جا، اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ تصوف کی اصل معراج ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں، جاہل لوگوں سے اپنے دین اسلام کو محفوظ کر لیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلقات قائم نہ کریں۔ یہ بدقسمتی ہے، لوگ چٹپٹے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ اچھے لوگوں کے پاس کم جاتے ہیں۔ خود دیکھیں، جو پیر اس چیز کے دم تعویذ کے پیسے نہ لے، لوگ اس کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ توکل علی اللہ کے درجے پر فائز ہے۔ وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، کسی نے دینا ہے تو دے دے، نہیں دینا تو نہ دے۔ برے لوگوں سے بچ جائیں، یہ آپ کی نسلوں، آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ دین اسلام کو محفوظ کر دے گا معاملہ۔ غلط لوگوں سے بچ جائیں، ورنہ یا تو پھر لباس جلنے، ایمان کا لباس جل جانے، بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہونا۔ جامع ترمذی کی وہی حدیث مبارکہ کہ قیامت کہ ان قریب وہ میری امت پر وقت آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں سے بچ جائیں، غلط لوگوں کے ساتھ اپنا تعلقات کبھی بھی نہ رکھیں۔ کوئی بھی تعلق کسی قسم کا، وہ خاندانی ہو، وہ نسبی ہو، وہ معاشرتی ہو،
وہ معاملاتی ہو، کوئی بھی تعلق نہ رکھیں، یہ چیز دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کرے گی، یہ چیز ہمیں کل قیامت والے دن بھی ہمیں سرخرو کرے گی۔ اللہ رب العزت دنیا، قبر، آخرت میں ہم سب کو ہر قسم کے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمد